بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس کا خاوند شہر کی کسی فیکٹری کا ورکر تھا جو 1 سال قبل فیکٹری کے اندر بجلی کا کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا۔ تاہم دنیا سے منہ موڑنے سے قبل وہ اپنی زوجہ کو 6 بچوں کے سوغات دے گیا تھا، جن میں سے ایک بچہ ذہنی اب نارمل بھی تھا۔ فیکٹری کے مالک شیخ صاحب ایک نیک، ہمدرد اور درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی فیکٹری ورکر کے نماز جنازہ میں بے نفیس شریک ہوئے، چند ہزار روپے نقد بیوہ کے ہاتھ پر بھی رکھ گئے تھے۔ اس غمناک موقع پر انہوں نے بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہ صرف اسے حوصلہ دیا بلکہ اس کے خاوند کی ملازمت کی قانونی واجبات بھی جلد از جلد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ تاہم بعد میں بیوہ نے فیکٹری کے راستے میں بڑی جوتیاں گھسائی، مگر بدقسمتی سے یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ شیخ صاحب تو ہر حال میں بیوہ کو اس کا حق دینا چاہتے تھے، مگر بقول فیکٹری فنانس ڈائریکٹر مسئلہ یہ پیش آتا تھا کہ وجاہت کے کاغذات کی تیاری میں بڑی پیچیدگی اور رکاوٹیں حائل تھیں۔ آخر جب ایک دن اس پر فیکٹری کے دروازے بند کر دیے گئے، اس نے کسی کے مشورے پر لیبر قوانین کے تحت کارروائی کے لیے اعلیٰ حکام کو درخواست بھجوانا شروع کر دی، مگر اس کی کہیں شنوائی نہ ہو سکی۔ نیم خواندہ بیوہ کو علم نہیں تھا کہ بڑے بڑے سرکاری ادارے چلانے کے لیے بڑے بڑے گرہ اٹھانے والوں کے پاس ایسی چھوٹی موٹی درخواستوں پر غور کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ اب جو شیخ صاحب کے دیے پیسے ختم ہو گئے اور رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا، تو غم جان اور غم جان کی عجیب امتزاج کے ساتھ بیوہ پر ایک نئی مگر خوف زدہ زندگی آشکار ہوئی۔ تاہم اس نے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے گھروں کا کام کاج کر کے بمشکل بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا آغاز ہوا تو رنگ و نور کا سیلاب امٹ آیا۔ اہل محلہ نے خیرات اور افطار پارٹیوں کے ذریعے دونوں ہاتھوں سے ثواب دارین سمیٹا۔ البتہ بیوہ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہ کسی کو اس کا خیال آیا، اگرچہ متقی حضرات پر مشتمل زکوٰۃ کمیٹی بھی موجود تھی، مگر مانگنے سے شرمانے کی عادت نے اس کے بچوں کی زندگی مشکل ہی بنائے رکھی۔ اس ماہ سیام کا ایک گرم اور لمبا دن سر کر کے شام کو جب افطاری کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے گھڑے کے پانی سے روزہ افطار کیا۔ وہ پیاس کی شدت سے بہت زیادہ پانی چاڑ گئی اور بیمار ہو گئی۔ پے در پہ کیسے حالات خیر ہوئی تو اس نے ہمت کر کے دوپٹے کے کونے سے اپنی آخری پونجی 50 روپے کے 2 نوٹ باندھے اور کسی طرح عطائی کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ عطائی نے اسے ایسا انجیکشن گھونپا کہ بیچاری اگلے حال سے بھی گئی۔ اگلے دن شام تک وہ نیم جاں ہو چکی تھی۔ رات کو وہ چپکے سے دیوار کا سہارا لیتے بمشکل پڑوسن کے ہاں پہنچی اور پہلی دفعہ رازداری سے بچی کچی روٹی کی خیرات کی درخواست کرتے ہوئے اسے بتایا کہ میں نے بچوں کو بہلانے کی خاطر ہانڈیا میں سادہ پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا کہ کھانا پک رہا ہے۔ باقی تو کھانے کے انتظار میں ایک ایک کر کے سو گئے، لیکن پاگل نہیں سو رہا اور اس نے بھوک سے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ کیا کروں جھلا جو ہے۔ اس شب سحری سے قبل ہی اس کے جسم میں پانی ختم ہو گیا۔ بیوہ نے ٹوٹی چارپائی پر لیٹے لیٹے زیر لب اپنا تکیہ کلام و مالک تیری شان دہرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ محلے کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اہل محلے نے دکھی دل کے ساتھ اس کی کفن دفن کا انتظام کیا۔ اس کی روح کے احسان ثواب کے لیے مشترکہ طور پر پورے محلے کے لیے افطاری کا بندوبست کیا اور اس کے بچوں کو یتیم خانے پہنچا کر اپنے ایس سب قدوش ہو گئے۔